کو کسی صورت میں دیکھنا یہ بے حیائی نہیں ہے۔ ایک آدمی پہلے دور کا جب وہ برائی کے لیے جاتا تھا تو رات کا انتظار کرتا تھا، جب رات ہوتی تھی تو اپنے چہرے پہ اپنے منہ پر چادر لپیٹتا تھا، پھر جاتا تھا گندے بازار کے اندر صرف کیا کرنے؟ گانا سننے۔ ایک عورت ناچنے والی، یہ بیٹھ کے اس کا گانا سنتا، پھر واپس اپنے نوکر سے بھی شرماتا ہوا، اپنے چوکیدار سے بھی شرماتا ہوا رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں آ جاتا تھا کہ کوئی یہ نہ دیکھ لے، سمجھ لے کہ یہ بندہ مجرا سنتا ہے۔ مجرا کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت ناچے اور کوئی اس کو دیکھے، اس کو مجرا کہتے ہیں۔ کیا یہ حیا والا کام ہے یا بے حیائی؟ بے حیائی ہے نا۔ آج کون سا ایسا گھر ہے الا ماشاء اللہ چند گھروں کے علاوہ کہ جس گھر میں کنجری ناچ رہی ہے، ٹی وی آن ہوتا ہے، ناچنے والی ناچ رہی ہے، وہ تو اتنا غیرت والا تھا کہ رات کے اندھیرے کے انتظار میں منہ پر چادر لپیٹ کر غیروں سے شرماتا ہوا جاتا تھا صرف گانا سننے۔ یہ کون سی حیا ہے کہ جب گھر میں ایک باقاعدہ کمرہ بنا دیا جائے جس کا نام ٹی وی لان ہے، اس میں باپ بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، نواسی بھی، نانا بھی، دادی بھی، بیوی بھی، بہو بھی اکٹھے بیٹھے ہیں، لڑکی ناچ رہی ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں عجیب حرکات کرتے ہیں۔ کیا وہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی سطر، عورتوں کی سطروں کے بارے میں صاف بتا دیا۔ اب مرد کی سطر کیا ہے؟ گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے نا۔ کیا غیر کسی شرعی عذر کے ہم کوئی آپس میں دیکھ سکتا ہے کوئی مرد بھی اس کا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، آپ کے ران سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے تو دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ کے فرمانے لگے میرا وہ ساتھی آ رہا ہے جس کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اس نبی با حیا نبی کے امتی ہیں۔ آج بہن بیٹیوں میں بیٹھ کر ریسلنگ دیکھتے ہیں، ریسلنگ، ننگا پہلوان ہوتا ہے، بالکل ننگا، پتہ نہیں وہ خبیث کون ہے، گندا یہودی عیسائی لانتی کیا ہے۔ ہم اس کو بچوں کو بھی دکھاتے ہیں، بہن بیٹیوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہماری حیا کدھر ہے؟ کدھر ہے ہماری غیرت؟ کہاں ہوں گی ہماری دعائیں قبول جب اللہ قرآن میں کہے، اللہ فرمائے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط ہے میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکم پر چلو، ہے کہ نہیں؟ اس سے غور کرنا میرا بھائی۔ میرے اللہ کے قانون نہیں بدلا کرتے۔ اللہ خود خالق، مالک، ساری کائنات کو بنانے والا، اپنے قانون بنا کر خود اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ کیسے برداشت کرے؟ وہ کیسے دیکھے کہ میری بنائی ہوئی مخلوق میرے سامنے میری نافرمانی کرے؟ ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے وہ فرماتا ہے میں نہیں کہوں، کچھ نہیں کہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم عذر قرآن پر دیں، علماء پر دیں اور اپنے گھروں کا، اپنے معاملات کا جائزہ نہ لیں۔ جھوٹ بولیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں، دھوکہ دیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں، پھر کہیں جی کہ ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قبول، اللہ تو ساڈی سندا ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرمائے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں۔ میرا بھائی، اپنے معاملات کو سیدھا رکھو۔ شیطان کب قابو میں آتا ہے؟ شیطان کا زور کن پر نہیں چلتا، یہ میرا اللہ نے صاف کہہ دیا، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ کیا اللہ پر توکل ہے ہماری؟ اگر توکل ہے تو پھر مجھ پر زور کیوں چلا؟ ضرور میرے معاملات میں، میرے رزق میں کہیں کچھ مسئلہ ہے، میری زبان میں کوئی معاملہ ہے، میرے کانوں میں کوئی معاملہ ہے، میری آنکھوں میں کوئی معاملہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو ان گندگیوں سے پاک کرو۔ جب یہ پاکیزگی ہوگی پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس اونٹ، ایک اونٹ کا قافلہ ہو، لمبے قافلے ہوتے ہیں جو جاننے والے جانتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، اگر اس قافلے کے ایک اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہو تو اللہ اس اونٹ کے اوپر سے رحمت کا سایہ ہٹا دیتے ہیں۔ اب کون سا گھر ہے؟ اب تو ٹیلی فون ہیں جیب میں ڈالنے والے، موبائل فون، ان کے عجیب عجیب گانے مسجدوں میں بول رہے ہیں،
میوزک ہے جہاز میں بیٹھو تب، گاڑیوں میں بیٹھو تب. ایک اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ناپسند کیا، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت خوش نصیب امت، پہلے انبیاء علیہ السلام جو تمنا کرتے کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے. سبحان اللہ. آج اس کا یہ حال، اور ذلت اس کے مقدروں میں. اس وقت پوری دنیا میں ذلت ذلیل ترین جو ہے وہ مسلمان، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. یہودی اس کو مار رہا ہے، عیسائی اس کو مارے، ہندو اس کو مارے، اپنے اس کو مارے، پرائے اس کو مارے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جس کو محبوب رکھے اور اس کو ذلیل ہونے دے؟ سبحان اللہ. میرا بھائی واللہ جو المیہ یہ ہے کہ آج جو یہ زور پڑا ہوا ہے جی ہم پر جادو ہو گیا جی. ہاں جی ہمارے کسی رشتہ دار نے ہمارے کاروبار کو بند کر دیا ہے، ہماری بیٹی کے رشتے نہیں ہوتے جی، ہمارے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے جی، یہ ہو جاتا ہے جی، میرے کارخانے کا سارا وہ جو ہے نا مشینری وہ پگھل گئی ہے، وہ سمجھ نہیں آئی کیسے پگھل گئی ہے، میرا یہ ہو رہا ہے جی، میری بیٹی بیٹھی ہوتی ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے، میرا فلاں ہے میرا فلاں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مسلط کی ہوئے نا. اگر عزت میں کمی آتی تو ہم قرآن کو دیکھیں گے یہ کیوں آئی. اللہ فرماتا ہے جب تم میرا ذکر چھوڑ دیتے ہو تمہاری میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں. اب معیشت کے تنگ ہونے کے اسباب ہیں. ایک کا شپ ڈوب گیا جس کو کہتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا، ایک کی گاڑی ہے ایک ہی تھی وہ تباہ ہو گئی، کاروبار میں ڈاکو آگے لے گئے. یہ اسباب ہیں لیکن یہ من جانب تیرے امال کے نتیجے میں. اب اس کو دوش مت دو، اپنے امال کو دیکھو. تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، اس کا وبال اکٹھا ہو رہا ہے، اس کا وبال تم پر پڑے گا. ہائیں ہم لیتے ہیں، ظلم ہم کرتے ہیں، زیادتیاں ہم کرتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. وہ کدھر جائیں گے؟ بڑی دلیری سے ایک گاہک کو لوٹا، دوسرے دکاندار کو بتایا، بڑا سیانا بنتا تھا، یاد کرے گا آج میں اتنا لو کر دیتی. اللہ اکبر. ایک گناہ کیا اس پر تکبر. سبحان اللہ. وہ اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ مجھ سے یہ اللہ پوچھے گا. اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. اللہ مثقال کے ذرے کے برابر جو اچھائی کے اعمال ہوں گے اللہ اس کا بھی پوچھے گا، جو برائی کے مثقال کے ذرے کے برابر جو اعمال ہوں گے ان کو بھی پوچھے گا. اب یہ دین ہمارے بالکل نہیں، اور ہم عذر کس کو دے رہے ہیں؟ ہم پر جادو ہو گیا جی، ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے جی، ہمارا چلتا چلتا کاروبار ہوتا. اللہ اکبر. استغفار پڑھو، اللہ سے استغفار کرو. استغفار پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرنے سے رزق بڑھتا ہے. اب زبان سے نہیں استغفار، یعنی کہ رات کو پی دن کو توبہ کی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ادھر زیادتی کر رہا ہوں اور استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. ٹی وی دیکھ رہا ہوں، توبہ توبہ توبہ. کسی شادی بیاہ پر گیا، مجرا دیکھ رہا ہوں، ساتھ توبہ کر رہا ہوں. دیکھو کتنی بے جائیے یار. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ تو فراڈ ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کے بندے اس مجلس کو چھوڑ دے. ان مجلس والوں کو یقین دلا کہ یہ ناپسندیدہ مجلس ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ناپسند کیا، اللہ کے نبی نے میوزک کو پسند نہیں کیا. سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میوزک سے آواز آتی، میوزک کی کانوں میں انگلی لے کر سے. آج امت کے اندر تالیاں بجا بجا کر، میوزک بجا بجا کر نبی کا نام لیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہ زنا کا منتر بولا کہ میں اس کو دنیا میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. ساز کو، تبلے سرنگی کو زنا کا منتر بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ فرمائے میں اس کو ختم کرنے آیا ہوں. آج امت میں بعض لوگ صبح برکت کے لیے وہ میوزک لگا لیتے ہیں جس کو قوالی کہتے ہیں. قوالی کی صورت میں جی اس کے لگانے سے برکت ہوتی ہے. میوزک، نبی کا نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے جب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نام آئے جو آپ پر درود نہ پڑے اس پر لعنت. اب وہ قوال بھی کثرت سے نبی کا نام لے رہا ہے، سننے والے بھی جھوم رہے ہیں جی، لیکن درود کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. اور لے بھی کس کے ساتھ نام رہے ہیں؟ اس زنا کے منتر کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں یہ وہ برائیاں ہیں کہ یہ برائیوں کی، میں تو کہتا ہوں یہ برائیوں کی ماں ہیں یہ چیزیں، لیکن ہم نے ان کو سمجھنا چھوڑ دیا.
آج ہمارے معاملات اتنے ٹیڑھے ہو گئے ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی